درود پاک پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الحمدللہ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدور الدجى وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے. اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے. ہیبت سے تیری کوہ گراں کانپ رہا ہے. اے خالق کونین تیرے کام نرالے ہیں. خالق کونین تیرے کام نرالے. بے رنگ ہے تو ایسا کہ ہر رنگ تیرا ہے. اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے. اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب سیاح لا مکان سید انس و جاں نیر تاباں ماہ خوباں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم نیر بطحہ رازدار ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ
جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کریم جل جلالہ دے بے شمار فضل و احسان دے نال اسی اج دے جمعۃ المبارک دے اس دے مبارک گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعائے اللہ کریم ساڈی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ احباب آگاہ ہو، اے عثمان بند کروا لو، ایک تسلے دے آندا ہے نا وچ آواز دیندا ہے۔ پہلی دفعہ جمعۃ المبارک تے اس مسجد دے اندر خطبہ دا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس طرح کہ اس مسجد دی انتظامیہ، محلہ داران اور بالخصوص میرے کلیگ، میرے محسن جناب ماسٹر حق نواز صاحب اتاری، انہاں دی کاوش اور پراسرار اور بار بار اصرار کرنا، پراسرار اس تو کہہ کے دے چ راز نے اور اصرار انہاں دا اس تے پھر اللہ کریم دے فضل و احسان نال انشاءاللہ اللہ کریم دے دین دی خدمت دی نیت تے میں بھی حاضر ہاں، تسی بھی نیت درست فرماؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے آنا جانا بابرکت بنا دے۔ چونکہ پہلی گفتگو ہے تو اللہ کریم جل جلالہ دے ذکر خیر اور او دی ذات اور او دے وجود تے بات کر دیاں، اگر یہ گزرے گا پہلا مرحلہ تو اے بھی باعث برکت ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ ہر حکم جڑا شان والا ہے شروع کیتا جائے تے اللہ دی حمد بیان نہ کیتی جائے تے او بابرکت نہیں رہندا۔ اور قرآن کریم سورہ الحدید دی آیت نمبر 3 تلاوت کیتی ہے، میرا مالک فرماندا ہے هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، آخر بھی وہی ہے، والظاہر، ظاہر بھی وہ ہے، والباطن، اور باطن بھی وہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز نو ہمیشہ تو ہر طرح جانن والی بھی او دی ذات۔ اللہ رب العالمین دی ہستی او دی ذات موجود ہے، او دی ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود دا معنی ہے کہ او ہون وچ، رب ہون وچ کسے دا بھی محتاج نہیں، جبکہ واجب الوجود دا دوسرا پہلو ہے کہ ہر چیز اپنے وجود وچ او دے ہون دی محتاج ہے، او دی رحمت دی محتاج ہے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ دی ہستی دا جتنا بندے دے اندر تیقن پیدا ہوندا ہے اتنا او دے اندر عمل دا جذبہ پیدا ہوندا ہے، اور انہوں اللہ تعالیٰ دی معرفت دا نور نصیب ہوندا ہے۔ اس واسطے بندہ مومن واسطے سب تو پہلا لفظ جڑا سکھان دا حکم ہے وہ بھی یہ کہ اپنی اولاد نو جدوں انہاں دی زبان کھلواؤ تو بھی اللہ کریم دا اسم گرامی اللہ، لفظ اللہ، اسم جلالت شریف یاد کرواؤ، کیونکہ میرے کریم فرمایا جدی زبان تے پہلا بھی یہی لفظ ہویا اور وہ دی موت دے وقت بھی یہی لفظ ہویا، اس بات دی گارنٹی ہے کہ وہ پکا جنتی۔ اللہ کریم جل جلالہ دی ہستی اس دا اتنا یقین ہے کہ صوفیاء فرماندے ہیں کہ سانو اپنے ہون دا اتنا یقین نہیں، یعنی اسی ہیں ہاں یہ یقین ہے، لیکن وہ آدھے نے سانو اپنے ہون دا بھی اتنا یقین نہیں جنہ اللہ کریم دی ذات دے ہون دا یقین۔ اور دنیا دے اتے کچھ لوگ پائے جاندے ہیں جنہاں نو سدے نے ملحد، وہ ایسے بدبخت نے کہ وہ اللہ کریم دی ذات دا انکار کر دینے، وہ آدھے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہندے ہیں کہ اللہ کریم ہے ہی کوئی نہ، استغفر اللہ۔ وہ آدھے نے دنیا اتفاقی طور تے بن گئی یہ اللہ کریم ہے ہی نہیں۔ تو آج میں اللہ وجود باری تعالیٰ دے اتے کچھ چیزاں بیان کراں گا کہ ساڈا یہ عقیدہ جڑا سب تو پہلے راسخ ہو جائے
اور توحید دا موضوع اللہ دے ذکر دا موضوع ایسا ہے کہ بہجت الاسرار دے اندر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بھی فرمان ذیشان ہے جنہوں نے اسی غوث اعظم کہنے ہیں. آپ فرماندے نے کہ سب تو بڑے میٹھے گھاٹ دے اتے عقلاں دے پیاسے آندے نے اور وہ میٹھا گھاٹ سب تو وڈا گھاٹ کیڑا ہے؟ اللہ دا ذکر اور دی توحید دا گھاٹ ہے. فرمایا کوئی بھی بندہ جدو دی عقل شروع ہوندی ہے او دے عقل دا پایا جانا اس بات دی دلیل ہے کہ وہ اللہ دی توحید نو منن والا ہوں، اللہ دی ذات نو مندا ہے. اور اللہ کریم جل جلالہ دی ذات موجود ہے، لیکن اے نہ سمجھے کہ کوئی جسم موجود ہے. یعنی وہ دی ذات موجود ہے لیکن وہ وجود تو خالی ہے. جڑا وجود اسی آنے ہیں نا ایک پیکر جسم، رب ہے لیکن جسم جسمانیات تو وہ پاک ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس وجہ تو لوگ ملحد ہوئے انہاں کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ہووے بھی تے او دا جسم ہی نہ ہووے بھی تے نظر بھی نہ آوے. تو حضرات گرامی قدر اکبر الہ آبادی نے ایک گل کیتی سی اللہ کریم دی بارگاہ، اس نے کہا سی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اس گل سے آنی کیتی یہ آتا ہے میں اے اللہ تینو مننا تو دل سمجھ دل چاہنا ہے، لیکن جے بندہ دنیاوی مثالاں نال سمجھنا چاہے تے سمجھ نہیں سکتا. تے اگوں آتا ہے جے سمجھ آ جائے تے مڑ خدا کیڑا ہے جیڑی شاید سانو پتہ ہے. اور اللہ کریم واجب الوجود ہے، کوئی چیز او دے وجود دا حصہ نہیں. یعنی اسی جڑیاں چیزاں جاننے ہاں جڑیاں نہیں جان دے، اگر اللہ کریم دا جسم کوئی ثابت کرے تے دا مطلب ہے ساری کائنات نو اس نہیں بنایا ان بھی کسے بنایا. تو معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ کریم اور اس دے اتے ادک باسا نے میں تواڈے سامنے وہ پیش نہیں کرنیاں، سادہ گفتگو کراں تے اے وے کہ وہ موجود ہے، وہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آندا. تے انج نہیں ہونا چاہیے کہ جڑی شے نظر نہ آوے بندہ انکار کر دے. ہر بندے اللہ کریم نے اکھ دی پتلی رکھی ہے، اس اکھ دی پتلی دے ذریعے اسی ہر پاسے وینے ہیں، لیکن سانو سارا وجود اپنا نظر آ جائے اے پتلی سانو نہیں دسدی. حالانکہ دیکھن دا سبب اے ہی ہے لیکن نظر آندی. اچھا پریشان تے نو میں پنجابی اس گفتگو پیا کرنا تھوڑا جا گو سیر سے رلا لیا کرو، میں پتہ لگے سمجھ آ گئی. تے جے زبان لا دے سبحان اللہ تے پھر اللہ دا ذکر بھی ہوندا رہے. جے کوئی آکھے کہ اللہ کریم جل جلالہ وہ موجود ہے نظر نہیں آندا تو انسان دی اکھ دی پتلی ہے، کہ ویندی ہر شے نو ویکھن دا سبب بھی یہی ہے، لیکن بندے نو کدی بھی یہ نظر آندی نہیں. تو کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس تو اگے بات جاؤ تے بات دی گہرائی دے اندر تے حواس خمسہ اللہ کریم رکھے. قوت باصرہ ہے، اکھ ویکھن دا ذریعہ بندی ہے لیکن ہر اکھ نہیں ویکھ سکتی. بندیاں دی اکھاں ہوندیاں لیکن نہیں ویندیاں. قوت باصرہ ویکھن دی ایک طاقت ہوندی ہے جڑی ہووے تے اکھ ویندی ہے، اور اگر او اللہ طاقت دے چھڈے تے اکھ نہ بھی ہووے مڑ بھی ویکھ لیندا ہے. جڑی اصل ویکھن دی طاقت ہے جنوں قوت باصرہ دین، وہ اکھ وچ ہوے تے اکھ بھی تاں ویکھ سکدی ہے. اکھ نہ ہوے جویں حجر اسود ہے او دے ظاہری اکھ نہیں ہے لیکن ہر سلام کرن والے نو جدوں دا آیا ہے قیامت تک او دا سلام بھی وصول کرے گا، او دا نام بھی جاندا ہے، او دے باپ دا نام بھی اللہ دی بارگاہ چ دی گواہی بھی دے گا. کدی اکھ تو منے نہیں ویکھیا جاندا ہے. ہن او چیز او قوت جیڑی ساڈی اکھ نو اے توانائی دیندی ہے کہ اکھ ویکھے اونوں سدے نے قوت باصرہ. ہن کوئی بندہ اس قوت باصرہ نو نہیں ویکھ سکدا لیکن وہ موجود ہے. تو کہن دا مطلب ہے کہ کدی انج نہیں ہویا کہ کوئی بندہ چھوٹے ذہن نال آکھے کہ جے موجود ہے تے دکھاؤ.
موجود ہے تے نظر کیوں نہیں آندا؟ او دی کیونکہ شان او دی ذات جسم تو پا کے، لیکن ہر جسم او دی ذات دی وجہ تو ہی قائم ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، قوت شامہ سنگن دی جڑی قوت ہے نک ہوئے لیکن او قوت نہ ہوئے، خوشبو بندہ سنگ نہ سکے تے پھر اے نک یعنی وہ قوت نہ ہوئے تے اے بھی اثر نہیں کرتا، وہ قوت ویکھی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح قوت ذائقہ، کوئی شے کھاویے مٹھی کوڑی تے سانو محسوس ہوندا ہے، ہن کوئی بندہ آکے کہ اے بھی مینوں وکھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ ہے چلیا کہ اللہ کریم جل جلالہ او دی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ موجود ہے، اور او دے موجود ہون دا تیقن اور یقین اتنا ہونا چاہیے کہ بندے نو اپنی ذات تے جتنا یقین ہے اس نالوں زیادہ اللہ کریم دے ہون تے یقین ہونا چاہیے۔ سادہ مثال ہے سمجھانا، ایک اللہ دے صوفی بزرگ کو کسے بندے یہی سوال کیتا، اللہ نو نام مندہ، اسا کیا ہے آدھے ہو ہر جگہ موجود ہے تے مینوں وکھاؤ۔ اسا کیا دوجا میرا سوال ہے کہ شیطان وہ تے اگ وچوں بنیا ہے تے اونوں جہنم دی اگ سٹو گے، اگ وچ ٹر جائے تے اون دی تتھوں موجاں نے، اون کی عذاب ہونا؟ اسا کیا تیسرا تسی آدھے ہو فرشتے جہنم تے دروگے نے، انہاں نوں مڑ اگ نہیں اثر کرنا۔ تو اللہ دا نیک بندہ سی صوفی، اس اوتھے بیٹھے ہی نا زمین تو ایک وٹا لے کے مٹی دا ماریا او دے سر تے، ان درد ہون لگ پئی۔ اسا کیا تو ایک ہی کیتا ہے؟ لوگ تے آدھے بڑا اچھا ہے پر تو میرے نال برا کیتا ہے۔ انہاں کیا اچھا ہے ڈر میرے نال نہ کھپ، جا تو قاضی کول جڑی سزا بندی ہے مینوں دوا لا۔ وہ جج کول ٹر گیا، قاضی کول، قاضی نے بلایا، اسا کیا جناب انہوں کیوں ماریا جے، تسی تے اچھے بندے ہو؟ انہاں کیا جی ماریا اس تو ہے کہ دے سوالاں دا جواب دیتا ہے۔ انہاں کیا جی او کیویں؟ انہاں فرمایا اس سوال کیتا ہے اللہ موجود ہے تے میں تاں مننا ہے تسی وکھاؤ۔ تے آپ نے فرمایا بھی اینو درد ہوئی ہے نا، مینوں درد وکھاوے تے میں تاں مننا ہے کہ اینو درد ہوئی ہے۔ فرمایا دا دوجا سوال سی کہ شیطان اگ وچوں بنیا ہے، اگ اونوں کیویں تکلیف دے گی؟ فرمایا انسان مٹی دا بنیا ہے، مٹی ہی ماری ہے، جویں اس تکلیف دے لئیے اگلی گل بھی سمجھ جا۔ فرمایا دروگے جڑے ہون گے جہنم دے، انہاں دا جڑا عذاب دینا لوگاں نوں ہوئے گا، انہاں نوں تکلیف نہیں دے گا۔ جی اللہ نے مینوں انج عقل دیتا ہے میں بچیاں تے انہاں نے بھی جہنم دی اگ اثر نہیں کرے گی۔ جدوں اس نے یہ گل سنی نا تے آدا ہے میں اگے بھلا سی کہ ہر شے جڑی موجود ہوئے وہ نظر ہی آ جاندی ہے، لیکن اے مینوں ہن پک ہو گیا ہے کہ اللہ موجود ہے لیکن ساڈیاں نظراں اس قابل نہیں کہ انہوں دیکھ سکن۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ انج موجود ہے کہ بندہ کوشش کرے تو دے جلوے ویکھ سکتا ہے، وہ دے جلوے بندے نو نظر آ جاندے ہیں۔ اور اللہ کریم جل جلالہ واما نوالہ وعظم شانہ، وہ دی شان اتنی ورائے، اتنی ورائے کہ او دا ہونا ہر چیز دے اندر، کسی بھی چیز نو ثابت کرن دے دو طریقے، ایک کے استدلال منطقی کہ بیٹھ کے منطق دے نال گلاں دے نال کہ اے گل انجے ایک سمجھا کے دوجی سمجھا کے تریجی جیڑی انہوں نہیں پتا انہاں دو گلاں دے وچوں تریجی گل انہوں سمجھانا، انہوں منطق سدے۔ تو اللہ کریم دی مخلوقات ساریاں وہ اللہ کریم دی ذات دا پتہ دے رہی۔ دوجا طریقہ ہے قانون شہادت کہ کوئی آ کے خبر دے وے، گواہی دے وے کہ فلاں چیز ہے تو اس دا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو میرے پاک رب دی ہستی اتنی بلند ہے کہ پتہ پتہ ذرہ ذرہ میرے رب دی قدرت دی گواہی دے رہے۔ میرے پاک رب دی قدرت دی گواہی اگر قرآن کریم پڑھا جائے تو اللہ کریم جل جلالہ بار بار اپنی قدرت دی گواہی دیتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے۔ اللہ کریم دے جلوے پورے جہان نو گھیرے ہوئے نے۔ اور حضرات گرامی قدر اگر قرآن کریم نو ابتدا تو انتہا تک پڑھو گے تو کوئی ذی شعور بندہ ایسا نہیں جیڑا اس نو پڑھ کے تے پھر اللہ کریم دی قدرت دا انکار کر جائے۔ بلکہ علماء فرماندے کہ اگر انبیاء کرام نہ بھی تشریف لے ہوندے نا اس دنیا تے
تے مڑ بھی اس دے بنان والے اللہ کریم نو مننا مڑ بھی ضروری سی، کیونکہ عقل اس بات دا تقاضا کر دیے کہ جس نے ایک کائنات بنائیے کوئی ہے جس نے بنائی۔ تائیں تے کسے شاعر نے آکھیا یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کریم دے جلوے اننے نے کہ ہر چیز کائنات دی عالم سدی ہونے جڑی علامت ہوئے کسی چیز دی، تے کوئی بھی چیز علامت ہو دے بنان والے دی، تو بنان والا ہوئی ہے جس فرمایا ہے ہول اولو کہ سب تو پہلے بھی ہوئی ہے، والآخرو جدوں ہر چیز فنا ہوئے گی پھر بھی ہو دی ہستی ہے، والظاہرو تے ہر چیز جلوے بھی ہو دے ظاہر نے، والباطنو لیکن کوئی او دی ذات نو کما حقو نہیں پہچان سکتا، باطن بھی ہوئی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تے جنہ کو دوڑا علم ہے ہر چیز جڑی دوڑے علم تو بھی باہر ہے، میرا پاک رب انہوں ہمیشہ تو جاندہ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ دے جلوے اس دی گواہی دین دین کہ وہ موجود ہے، اور خالق کائنات دا قرآن ہے، خالق نے خود بار بار فرمایا ہے کہ میری اس کائنات تے تفکر کرو غور کرو تے تانوں پتہ لگے گا رب ہے۔ میرے پاک رب نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا بے شک اللہ کریم جل جلالہ نے جڑے تخلیق کیتے نے آسمان تے زمین، اللہ کریم نے جو جو چیزاں بنائیاں نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار تے دن دا اور رات دا تبدیل ہونا لآیات لأولی الالباب، میرا رب فرماندا ہے عقل دا ہونا شرط ہے، جیڑا بھی عقل والا ہے او دے وچ انہاں چیزاں وچ اللہ دی ذات دیاں نشانیاں موجود نے، اور خالق کائنات دیاں نشانیاں بسم اللہ اتنے اگے تشریف لے آؤ، علامہ صاحب تشریف لے آئیں، علامہ قاری زاہد محمود صاحب اسی خوش آمدید کہنے یا رسول اللہ۔ تو اللہ کریم دی ذات قرآن کریم بار بار فرماندا ہے کہ وہ دی ذات موجود ہے، لیکن ایک بندہ بے عقل ہوئے انہوں سمجھ نہیں ہوندی، فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ یہ معنی ہے عقل مندہ واسطے ہر چیز چلا دیا نشانیاں۔ عقل ہوئے ایک دیہاتی عرب دا اپنی اونٹنی تے سوار ہویا تے ٹر پہ ایک سہرال دور دراز ایک سہراج گیا، اتھے او دے دل وچ خیال آیا کہ مینوں لگدا ہے اس زمین تے میرے تو پہلے اور کوئی نہیں آیا۔ اس نے اتھے جا کے تے ایک گویڈ کیتا کہ میرے تو پہلے اور ایتھو ایک دو بولے ہو تو ایدے ایدے ویندے ہو، میں بھی کچھ نواں تے میں لگدا ہے تسی پریشان ہو تے میرے حال دھیان کرو۔ پھر وہ گیا تے اس نے محسوس کیتا کہ جتھے ہن میں آیا نا میرے تو پہلے کوئی نہیں آیا، اور اس دی نظر پہ گئی تھوڑی دور ہی گیا ہے تے اگے اونٹ دیاں مینگنیاں تے اٹھ دیاں جڑیاں مینگنیاں ہوندیاں نا او دے تے او دا نظر پئی تے او دے ذہن وچ جڑا او خیال سی نا او بدلیا، اون پک ہو گیا کہ میرے تو پہلے بھی کوئی ایتھے آیا ہے، تے نال او دا خیال اللہ کریم دی بارگاہ وچ گیا۔ اس نے جملہ بولیا کہن لگا البئرہ تدل علی البعیرہ، وہ کہندا ہے کہ اے جڑیاں مینگنیاں نے اے
اٹھتے دلالت کر دیا، یعنی مینگنی تو پتہ لگ جاندہ بھی اٹھ آیا اتھے، اٹھ ہے۔ وَأَثَرُ الْقَدَمِ عَلَى الْمَسِيرَةِ تے جڑے قدماں دے نشان نے چلن والے تے دلالت کر دے، قدماں دے نشان ویکھ کے پتہ لگدا پیا کہ کوئی ایتھے چلیا ہے تے اگے بولیا اور کہندا ہے وَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَالْأَرْضُ ذَاتُ فَجَاجٍ وَالْبَحْرُ ذَاتُ أَمْوَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَىٰ عَلِيمٍ الْخَبِيرٍ۔ وہ کہندا ہے کہ اگر یہ چیزاں اگر ایتھے آن والے اور اٹھتے دلالت کر رہی ہیں تے پھر زمین تے آسمان برجاں والا اور موجاں والا سمندر کیویں نہیں اللہ دی ذات تے دلالت کردا، بلکہ انہاں نو ویکھ کے پک ہو جاندا ہے کہ وہ ہستی موجود ہے جس نے نظام کائنات بنایا ہے۔ اس ملک دے اندر بھی ملحد موجود نے، باہر بھی، یعنی اسی لوگ تے سمجھنے ہیں نا کہ شاید سارے لوگاں نو اس گل دا پتہ ہے کہ اللہ کریم ہے اور انہاں دا یقین ہے، بلکہ میں تم دسنا چاہنا ساڈے کلمہ گو لوگاں نو ہی ایڈا یقین نہیں جنہ ہونا چاہیے اللہ دی ذات تے۔ بڑے بڑے حکار جن وادے نا پنجابی بڑے غلط لفظ بول جاندے نے، میں نو خود اطلاعاں ملیاں کہ کئی بندے او جدوں نیکی کوئی کردے تے فوراً اجر دے متمنی ہوندے کہ اجر ملے، جدوں نہیں ملدا تے او آدے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ پتہ نہیں بندے آندے نے اللہ ہے، او دی کریمی ہے، سانتے نہیں نظر آئی۔ ایسا جملہ کفریہ ہے۔ میرے رب دی ذات تے انج یقین کرو کہ ہر چیز شک دی گنجائش ہو سکے، لیکن اس وچ نہیں، میرا رب موجود ہے، ازل تو ہے، ابد تک باقی رہے گا، ہر چیز موجود ہے تے او دے کرم نال موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر عقل ہوئے تے ہر چیز او دی ذات تے دلالت کر دی۔ میرے پاک رب نے قرآن مقدس کے اندر دعوت دیتی اور فرمایا جے کسے وچ عقل ہے تے او میری وحدانیت اور میری ذات دا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ خالق کائنات نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ میرا پاک رب فرماندا ہے تسی انکار اللہ دا کر کیویں سکدے ہو؟ کوئی بندہ انکار کر کیویں سکدا ہے؟ گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا کنتم امواتا، تسی پہلے مردہ ساؤ، فاحیاکم، اسی تانوں زندہ کیتا ہے۔ فرمایا جس تسی مردہ ساؤ، جس نے تانوں زندہ کیتا ہے کوئی تے ہے نا، وہ اللہ ہی ہے۔ یحییکم ثم یمیتکم، کہ جے کوئی پیدا ہو گیا تے ہن اللہ دی ذات دا انکار کر رہا ہے، اے نہ سمجھے کہ میں انکار کر رہا ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر اس مرنا بھی ہے، تانوں اللہ مارنا بھی ہے۔ ہر بندے مرنا ہے، یہ بھی او دی ذات تے دلیل ہے۔ پھر زندہ کرے گا، پھر او دی بارگاہ دے اندر لٹائے جاؤ گے۔ فرمایا جس بندے نو اپنی ذات دی معرفت ہو گئی وہ اللہ دا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم جل جلالہ دی ہستی دے اتے یقین اور کامل یقین بندہ مومن تو اللہ دی پہلی طلب ہے، پہلی ڈیمانڈ ہے کہ میرا بندہ میرے ہون دا یقین کرے اور میرے نال کسے نو شریک نہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک رب دیاں جڑیاں نشانیاں قرآن نے بیان کیتیاں او بے شمار نے، انہاں دا شمار ممکن نہیں۔ چند مثال دے طور تے آیات اور دا ترجمہ میں پڑھ دینا تاکہ اس بات دے اتے دلیل کامل ہو جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون۔ خالق کائنات نے سورہ المؤمنون دے وچ فرمایا اوہی او ذات ہے، اوہی اللہ ہے۔ کون اللہ ہے؟ فرمایا او اللہ ہے جس نے تواڈے واسطے انشأ لکم السمع، تانوں سنن دی قوت عطا فرمائی۔ فرمایا جے کسے نو شک ہے نا تے کدائیں اور ایک قوت لیا کے وکھائے تے صحیح۔ انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ وہ رب جس نے
تانوں سنن دی قوت تانوں ویکھن دی قوت عطا فرمائی جس نے تواڈے اس پورے وجود خاکی نو چلان واسطے دل جہا حساس پرزا دتا فرمایا قلیلا ما تشکرون او دیاں نعمتاں وڈیاں نے تواڈے چ شکر تھوڑا کر دے یہ اللہ کریم دا قرآن ہے ہن کوئی بندہ دنیا تے دی دلیل لے آئے کہ او دا کوئی بھی عضو کٹ دیتا جائے ختم ہو جائے تے او نواں ہوا جہا لے آئے تے پھر او دی بات سنی جا سکتی ہے صداقت پھر بھی نہیں نہ لے آ سکتا ہے تو جدوں رب نے یہ دلیل دیتی کہ جے اس دلیل تے ایمان دے تے پھر پختہ یقین کرو کہ میرا رب ہر تھان تے موجود ہے او دا وجود نہیں اپنی قدرت اور علم دے نال موجود ہے خالق کائنات نے سورہ المومنون اس آیت دے وچ بھی اپنی وحدانیت دا اعلان کیتا یا اللہ بندے پوچھنا چاہندے نے کہ تو کون ہے فرمایا هو الذی ذراکم فی الارض و الیہ تحشرون فرمایا وہ اللہ ہے جس نے تواڈے واسطے زمین بچھا دیتی جتنی بڑی سائنس آ گئی ہے چند دی تلاش اور مریخ تے آبادی دا اندیا دے رہے ہیں کہ اتھے آبادی اتھے ود رہی ہے اتھے جائیے فرمایا او جس نے زمین بنائی ہے وہی اللہ جے جی اگر کوئی اور یا جڑا نہیں مندا ذرا زمین بنا کے وکھائے نا اور او دی طرف ہی تسی جمع کیتے جاؤ گے خالق کائنات نے لگاتار تیسری آیت وچ بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فرمایا او اللہ ہے جس نے دوانو زندہ بھی کیتا ہے تے دوانو موت بھی اسی دینی اے میرا خیال ہے شاید کچھ میری عوام واسطے موضوع بھی نواں ہے کہ اللہ کریم دی توحید اللہ کریم دیاں شاناں او دے وجود تے دلائل یہ سننا عام طور تے ساڈے جمعیاں دے اوتے تے بالکل بعید ہے محافل دے اندر بعید ہے حالانکہ گل کائنات دی بھی ایتھے ہی شروع ہوندی ہے ختم بھی ایتھے ہی ہوندی ہے بندہ مومن دا ایمان بھی ایتھے ہی ہے کہ سب تو زیادہ اللہ کریم نال پیار ہو میرے پاک رب نے اعلان کیتا هو الذی وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار فرمایا وہی زندہ کردا ہے وہی موت دیندا ہے اے جڑا دن اور رات تبدیل ہوندا ہے اے بھی اودی وجہ تو ہی ہے حضرات گرامی قدر قرآن کریم پڑھتے جاؤ گے تہاڈی بساط ختم ہو جائے گی لیکن قرآن وحدانیت تے اللہ کریم دے وجود تے جتنے دلائل دے رہے آئے وہ کدی ختم نہیں ہوندے میرے رب نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر با برکت او ذات ساری برکت او دے قبضہ قدرت چھے جس رب دی تبارک الذی بیدہ الملک ساری کائنات دی بادشاہی او دے ہی قبضہ قدرت چھے اور وہی ہر چیز دا جانن والا ہے پھر اللہ کریم نے اگے او دلیل دیتی جدا انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا اس اللہ نے موت بھی بنائی زندگی بھی بنائی کیوں بنائی فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ اللہ کریم دیکھ لوے کہ کیڑا بندہ چنگے کام کر کے آندا ہے ایک وہ بات ہے جس دی طرف جی میں پہلا موضوع پہ دسنا ایتے بھی توجہ گھٹ ہے کہ اللہ کریم اچھے اعمال دا تقاضا کردا ہے تو اللہ کریم دی ذات تے جتنا یقین ہوئے گا او دی علم دے اتے ہوئے گا تے پھر بندے دا عمل دا جذبہ بھی جوان ہوئے گا حضرات گرامی قدر میرے پاک رب دی وحدانیت دے اتے اتنے دلائل نے قرآن کریم دے اندر کہ پہلے حرف تو لے کے آخر تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور خالق کائنات نے ایسی نشانیاں بیان کیتیاں فرمایا تو دوجی کائنات نہیں بھی پھردا نہ پھر وفی انفسکم افلا تبصرون باہر نہ جا اپنے من وال اپنے وجود وال اپنے اندر جاتی مار تینو اللہ دے ہون دا یقین ہو جائے گا
فرمایا تو اپنی ذات نو ہی اگر ویکھ لویں تے تینوں اللہ کریم دی ذات دے اتے پختہ یقین ہو جائے گا. کیونکہ جدوں بندہ اپنے اندر دیکھدا ہے تو نظام کائنات اگر چھوٹے پیمانے تے دیکھنا ہوئے تے بندے دا جسم ہے، پر بندے نو پتہ اس لیے لگتا ہے جسے وہ بیمار ہوندا ہے میرے ایتھے اے وی پٹھا ہے، ایتھوں آ کام کردا ہے، ایتھوں اے کام کردا ہے، اے میری اے چیزاں نے جسم دیاں اے انہاں چیزاں نال خراب ہوندیاں. اور بڑے بڑے امیر لوگ نے باہر جا کے بھی علاج کرواندے ہیں لیکن انہاں چیزاں دا ہی انج نہیں بھی کوئی آکھے ایتھے نویاں بڑیاں پیاں جڑی خراب ہو جائے لے جاؤ. فرمایا انج ہو ہی نہیں سکتا. اللہ دا اپنے آپ تے غور کر میری ذات دا تینوں آپے پتہ چل جائے گا. اور جدوں بندہ اپنی ذات دا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر انہوں پتہ چلتا ہے کہ اندر تو ہے بار بھی تو ہے. ایک عقیدہ یاد رکھو کہ حلول باری تعالی ایسا عقیدہ کفری ہے. یعنی کوئی بندہ آکے نا کہ اے وچ اللہ کریم آ گیا ہے، معاذ اللہ کسی بھی چیز ایسے نہیں ہو سکتا. او دے جلوے او دی قدرت ہر جگہ تے پہنچ دی. تو اسے واسطے بابا بلے شاہ نے کہا سی کہ یا اللہ جے مولا تینوں اندر سمجھا تے پھر مقید جانا، تے جے مولا تینوں باہر سمجھا تے میرے اندر کون سمانا، میرے اندر تو ہے تے باہر بھی تو ہے. سارے کہہ لو میرے اندر تو ہے. یا اللہ تیرے ہی جلوے نے میرے اندر بھی میری رگ رگ تیری ذات کا پتہ دے رہی ہے. یا اللہ بار پتا پتا ذرہ ذرہ تیری وجود تے دلیل بنیا کھلوتا ہے. مولا میرے اندر تو ہے تے بار بھی تو ہے. وچ بلا کون نمانا. میرے رب دی دلیلاں میرے پاک رب دیاں شاناں او شماری نہیں ہو سکدیاں. تے جڑی گل کیتی ہے نا بھی او کنا قریب ہے. کچھ بندے توحید بیان کردیاں وی چونکہ استاد تو نہیں پڑھے ہوندے نے او آندے نے دوروں بھی اللہ ہی سندا ہے نیڑیوں بھی اللہ ہی سندا ہے. دوروں اللہ نہیں سندا جی توجہ ہے. دوروں اللہ نہیں سندا. کیوں بھائی؟ وہ دور ہے ہی کوئی نہ. بھائی دوروں تے تا سنے جے او دور کسے چیز تو ہوئے. پڑھو سورہ قاف اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا رب کائنات نے کہ بے شک اساں نے انسان نو پیدا کیتا ہے اور اسی جاننے ہیں جڑیاں چیزاں دے اندر وسوسہ ڈال دیاں نے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. محبوب مصطفیٰ فرماندے نے کہ شیطان بندے دی رگ رگ دے اندر آ جاندا ہے جویں خون گردش کردا ہے اس طرح بھی آ جاندا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے پریشان نہ ہوویں. جے شیطان تیرے جسم میں چاہندا ہے تے رحمان دے جلوے بھی تیری شاہ رگ تو زیادہ قریب نے. تائیں تے اکبر وارسی نے گل کیتی ہے ساڑھے ساریاں دی بھی یہی گل ہے. وہ کہندے نے تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جلا جلالہ. سارے اللہ نو جلا جلالہ آکھو دا مطلب ہے کہ یا اللہ تیری شان بہت بلند ہے. اکبر وارسی کہندے نے کہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جلا جلالہ. تو ملا قریب رگے
گلو تیری شان جلا مولا تینو ہر پاسے لبن ٹریاں تے جے پتہ لگا ہے قرآن پڑھ کے تو یہ لگا کہ میرے شاہ رگ تو بھی نیڑے تو ہی تیری شان وراء الورائے تیرا جلوہ دونوں جہان میں تیرا نور کونوں مکان میں اللہ کریم دا جڑا ذکر ہے نا اے بندہ مومن واسطے ضروری چیز ہے اگے ساڑیاں مائیاں بچیاں لوری بھی اللہ دیاں دین دیا کہ ہون لوری دین والا لبدا ہی کوئی نہیں ہون موبائل ہی ہے تو بچے نو گانا پسند ہے یا نہ تو وہ ہی لا دین دیا حالانکہ اللہ کریم جل جلالہ دے جڑے جلوے تے دا ذکر ہے جس لئے ہون کیتا جے نا تے میں تواڈے چہریاں دی زیارت کر رہا اے نہیں تواڈے چہرے کھڑ گئے کہ اسی بھی اللہ نو جل جلالہ آکھیا ایک بندے دی روح اللہ تعالیٰ دا ہی امر ہے نا تے جدوں وہ دی روح ذکر کر دی اللہ دی تو پھر بندہ بندہ ہے انہوں وہ دے جلوے تے وہ دی معرفت نصیب ہوندی ہے تو اکبر وارسی نے بڑی پیاری گل کی تھی کہ مولا صرف میرے اندر ہی نہیں بلکہ تیرا جلوہ دونوں جہان میں تیرا نور کونوں مکان میں یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان اللہ دے گھر چلا دا ذکر کروانا چاہ رہے ہیں یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو تیری شان جلا گرے قطرے ابر سے خاک پر تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر دیا غیب سے مجھے آب جو تیری شان جلا جلالہ میرا دل لے کر دائے اگر وقت دی دامن تنگی نہ ہوئے کہ تسی بار بھی ٹرو کہ پورا ہفتہ تہاڈی زبان تے جاری ہوئے کہ اے مولا تو ملا قریبے رگے گلوں تیری شان جلا جلالہ حضرات گرامی قدر وقت دامن اتنا وسعت نہیں ہے کہ اس تے اور بات کریے ایک قانون ہے کہ چیزاں ویکھ کے منطق نال دو معلوم چیزاں ویکھ کے تیسری غیر معلوم چیز نال پتہ کرنا تو اگر کوئی بھی کائنات دی چیز ویکھو گے تے اللہ دی قدرت تے اللہ دی ذات تے دلیل ہے لیکن دوسرا قانون بھی ہے کہ کچھ چیزاں پتہ نہیں ہوندیاں تے بندہ آندا ہے وہ قانون ہے قانون شہادت قانون شہادت کہ کوئی گواہی دے وے بھی انج ہویا ہے انج ہے ہونا سی سارے لوگ امریکہ تو نہیں گئے لیکن سانو پتہ ہے کیونکہ انہیں لوگاں گواہی دیتی ہے بھی ہے تے اللہ دی قدرت ہر پتے دے اندر بھی ہے ذرے دے اندر بھی ہے لیکن اگر قانون شہادت تے آؤ گے تے اللہ دے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیاں اللہ دی ذات تے گواہی دیتی اور بالخصوص مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گواہی حضور دی ایسی گواہی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب نو پہلے 40 سال وہی لوگ جڑے اللہ نو ایک نئے مندے انہاں دے سامنے خالق کائنات نے حضور دی 40 سالہ زندگی جدوں گزری نا تے پھر فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون 40 سال گزرے نے تانوں شعور نہیں آیا میں کون ہاں سارے آنکھیں انت صادقن انت امینن تسی صادق بھی ہو امین بھی ہو صادق دا معنی ہے سچا کہ تسی کدی جھوٹ بول سکدے ہی کہ اللہ دی ذات ہر چیز دلالت کر دیئے دوجا قانون شہادت دا تے اللہ دی ذات تے مصطفیٰ کریم نے بھی شہادت دیتی ہے لہذا ہون شک دی گنجائش کتے رہ سکتے حضرات گرامی قدر اسی مندے ہیں کہ اللہ دی ذات موجود ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کلمے چ پڑھنے لا
الہ الا اللہ کہ اللہ ہی ہے اور کوئی الہ نہیں. تو الہ کون ہوندا ہے؟ الہ اسی مننے اللہ نو. اس تے انشاءاللہ اگلے جمعے تے گفتگو کران گے. کوشش کیتا کرو بر وقت تشریف لیاؤ. اللہ تعالی میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے.